اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سوال ہے کہ کیا جھوٹ بولنے سے بھی اسی طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہیں سنا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جہاں تک جھوٹ بولنے سے روزے کے ٹوٹنے کا معاملہ ہے تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ روزے کی حالت کے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جو روزے کا اجر و ثواب ہے، اس کا مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا. لیکن جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جس طرح کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر روزے کی حالت کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے اس سے، جو کہ رمضان المبارک کا ایک فرض ہے. البتہ جو روزے کے بنیادی مقاصد ہیں، جھوٹ بولنا، حرام کھانا اور غیبت کرنا روزے کی حالت کے اندر، یہ اس کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اب اگر ایک شخص روزہ رکھ کر بھوکا اور پیاسا رہ کر حلال چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، ظلم اور زیادتی ہے، حرام خوری ہے، ان چیزوں سے نہیں بچتا، تو یہ روزہ اس کی عملی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا سامان پیدا نہیں کرے گا، اور اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکتی، اور روزے کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر عدل اور انصاف کرنے والی ہستی کوئی نہیں ہے، اور اس طرح کے روزے کی جو اصل روح ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. ظاہری شکل ہی کو نہیں دیکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر جو کیفیات ہیں، وہ اخلاص کتنا ہے اس کے اندر، شعور کتنا ہے اس عبادت کا، اور رضا الہی کا کس حد تک جذبہ ہے. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن رکھتی ہیں. تو روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی وزن رکھتا ہے جس میں روزہ رکھنے کے بعد انسان اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے، اپنے کردار کو بھی بہتر بنائے، اپنے برتاؤ کے اندر بھی بہتری لائے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے. تو یہ روزے کے بنیادی مقاصد ہیں اور اس کے فوائد ہیں جو کہ انسان کی عملی زندگی کے ساتھ بڑے گہرے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے نظر تو ان مقاصد پر ہونی چاہیے، اور غلطی سے کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے. اب اگر جھوٹ بول لیا ہے روزہ تو نہیں ٹوٹا، غیبت کر لی ہے روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن کوئی بھی ایسا گناہ کر لیا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے حق تلفی کی ہے غیبت کر کے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر معافی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی تو اس کے حق میں دعا استغفار کرتے رہنا چاہیے. ایک موقع پر صحابہ اکرام تشریف فرما تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کیا جانتے ہو نادار اور مفلس شخص کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مفلس اور نادار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن
ڈھیروں نیکیاں لے کر نماز اور روزے لے کر آئے گا، صدقے ہوں گے اس کے اعمال نامے کے اندر، لیکن اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا بہتان کیا ہوگا، بڑے بڑے جرائم بھی ساتھ اس کے اعمال نامے کے اندر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ پروردگار اس نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس شخص کے کھاتے کے اندر ڈال دے گا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو اس طرح اس کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ پھر دوسرا دعوے دار آئے گا، وہ بھی اسی طرح دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں نکال کر اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ اس طرح ایک لمبی لائن دعوے داروں کی ہوگی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی مزید دعوے دار جو ہے وہ باقی ہوں گے۔ اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس حد تک یہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں ان کی کس قدر اہمیت ہے، اور روزہ ہو، نمازیں ہوں، صدقے ہوں، حج ہوں، ان کے ساتھ جس وقت تک کوئی آدمی اپنے آپ کو ان جرائم سے، ان گناہوں سے نہیں بچاتا، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح دعوے داروں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی اور خالی ہاتھ وہ رہ جائے گا اور اس کے بعد جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر دین کا جو ایک بہت بڑا غلط تصور ہے کہ چغلیاں بھی کھاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہماری کوئی مجلس جو ہے وہ مجلس ہی نہیں ہوتی۔ تفریح طبع کے طور پر جو ہے وہ پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں، سکینڈل بناتے ہیں لوگوں کے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر سکینڈل رمضان المبارک کے اندر بھی اسی طرح نظر آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارا یہ سارے کا سارا جتنا بھی نیکیوں کا سرمایہ ہے وہ ڈوب جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دیندار طبقہ ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کو گناہ تک بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ جھوٹ بولنے کو کوئی گناہ تصور نہیں کیا جاتا، غیبت کو ایسی تفریح طبع کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو منافق کی نشانی بتائی ہے کہ منافق کی مثال اس طرح کی ہے کہ اگر اس سے کوئی جرم بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سمجھتا ہے جس طریقے سے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے اور اس کو اڑا دیا جائے، یعنی اتنی پرواہ بھی اس کو نہیں ہوتی، اتنا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے چھوٹا سا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس جو ہے کہ کل اللہ کے سامنے میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیا جواب دوں گا میں اس کو، تو یہ احساس اس کو جرم سے باز رکھتا ہے، اور چھوٹے گناہوں سے بھی اس لیے باز رہتا ہے کہ جس ہستی کی نافرمانی کر رہا ہے وہ تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے روزے کے اندر جو ہے یہ بحث کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے بجائے ہمیں روزے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔